روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ کچھ بادشاہ محلوں میں پیدا نہیں ہوتے، کچھ تخت سونے کے نہیں ہوتے، کچھ کو مسترد کرنے، بھوک اور ہر چیز پر سوال کرنے میں گزاری گئی راتوں سے بنایا گیا ہے۔ ابراہم لنکن، امریکہ کا سابق صدر، جسے مرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں لیکن وہ آج بھی زندہ ہے، اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ بن جائے گا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں پیدا ہوا جہاں بارش کے وقت چھت ٹپکتی تھی اور صبح ہوتے ہی امید ٹپکتی تھی۔ چاندی کا چمچہ نہیں، کوئی امیر آخری نام نہیں، کسی نے بھی اس میں رہنما نہیں دیکھا۔ اس نے دوسرے کو اعتماد کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ وہ سوالات کے ساتھ بڑھتا گیا۔ کچھ لوگوں کی زندگی دوسروں سے زیادہ کیوں اہم ہے؟ غریب کیوں جھکتا ہے جبکہ امیر خدا کی طرح چلتے ہیں؟ لیکن جب بھی اس نے پوچھا، معاشرے نے جواب نہیں دیا۔ یہ ہنس پڑا، اسے مسترد کر دیا گیا، اس نے اسے خاموش کر دیا۔ انہوں نے اسے اپنی گلی میں رہنے کو کہا، اوزار لے جائیں، زمین پر کام کریں، اپنے خوابوں کو چھوٹا رکھیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا، قیادت اثر و رسوخ رکھنے والوں کے لیے ہے، طاقت اس کے ساتھ پیدا ہونے والوں کے لیے ہے۔ لیکن سنو، اس نے ان کے اسکرپٹ کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جو انہوں نے اس کے لیے لکھا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پیسہ تھا، اس لیے نہیں کہ اس کا اثر و رسوخ تھا، لیکن اس لیے کہ اندر کی چیز نے سرگوشی کی۔ آپ کسی اور کی کہانی کے پس منظر کو سجانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ اس نے ایک کاروبار شروع کیا، یہ گر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کیا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور جب رات ہوئی تو وہ سوجھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اکیلے بیٹھا اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید میں واقعی کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں، لیکن یہیں سے اس کی سچی کہانی شروع ہوئی، کیونکہ عظمت سکون میں پیدا نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ رد میں پیدا ہوتی ہے۔ جب لوگ اسے نیچے دھکیلتے تو وہ زمین سے کچھ اٹھاتا، رد کا پتھر، ذلت کی ایک اینٹ، ناکامی کا ایک شتیر، اور آہستہ آہستہ خاموشی سے دردناک اس نے تعمیر کرنا شروع کیا۔ مندر نہیں، یادگار نہیں، لیکن ایک تخت سونے کا نہیں بلکہ بے خواب راتوں کا دردناک
خواب ایک دن بے خوف کھڑا ہوگا. وہ تاج پہننے کے لیے نہیں اٹھا, وہ اس لیے جی اٹھا کہ کوئی بچہ غربت کو مقدر نہیں مانے گا. وہ جی اٹھا اس لیے کہ کوئی خواب دیکھنے والا مزید کی خواہش کے لیے بے وقوف نہیں کہلائے گا. اور جب وہ آخرکار اپنے پیروں پر کھڑا ہوا, وہی آوازیں جو کہتی تھی کہ تم کچھ نہیں ہو, انہوں نے کبھی سرگوشی میں اور پھر تیز آواز میں کہنا شروع کیا, رہنما, استاد, مثال. یہ ابراہم لنکن کی وہ کہانی ہے جو ہزاروں بار نہیں بلکہ لاکھوں بار دنیا میں پڑھی جا چکی ہے اور مسلسل پڑھی جا رہی ہے. اس کی کہانی سے زیادہ آج تک کسی کی کہانی نہیں پڑھی گئی. اس کی کہانی چیخ چیخ کر ہم سب کو کہہ رہی ہے کہ اپنے خوابوں کو ترک مت کرو. آج اگر آپ کے خواب پورے نہیں ہوئے ہیں تو یہ خواب کل پورے ہوں گے. اپنے خوابوں کو سنبھال کے رکھو. راتوں میں بھی سنبھال کے رکھو. یہ ملک آپ کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا. آج نہیں تو کل آپ اس ملک کے مالک ہوں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہو, یہ اقتدار, یہ اثر و رسوخ ہمارا ہے, وہی لوگ آپ کے پاؤں پڑ کر اپنی جانوں کی بخشش مانگیں گے آپ سے. وہ دن آنے والا ہے. آسمان پہ صاف لکھا ہے کہ اب پاکستان ہمارا ہے, ہم اس کے مالک ہوں گے. اور وہ دن دور نہیں جب ہم سب کے خواب سچے ہوں گے. ہم ہی ووٹ دیں گے, ہم ہی ان ایوانوں میں بیٹھیں گے, ہم ہی ان تختوں پہ بیٹھیں گے, ہم ہی ملک کے تمام سیاسی عہدوں پر بیٹھیں گے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارے خواب سچے ہوں گے اور ہونے والے ہیں. خدا حافظ.